ہمارے جو ٹوٹل نیڈز ہوتی ہیں انسان کی بچپن سے لے کر آگے تک وہ 4 چلتی ہیں. ان میں وقت کے ساتھ فیلنگ ہوتی رہتی ہے. پہلی ہے فزیکلی، وقت کے ساتھ ساتھ ہم کھاتے پیتے جا رہے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے جا رہے ہوتے ہیں فزیکلی. دوسرا ہے مینٹلی، ہر کسی کی مینٹل گروتھ اس کی سوسائٹی کے حساب سے مختلف ہے، اس کے ایجوکیشن سسٹم کے حساب سے مختلف ہے. پھر ہے فیلنگز، دل کی بات کہہ رہا ہوں. ہر کسی کی فیلنگز، احساسات، جذبات اور ہیں. کوئی دکھی واقعہ سنے گا رونا شروع کر دے گا، کوئی دیکھے گا تب بھی نہیں روئے گا. تو ہر کسی کی فیلنگز مختلف ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتی ہیں. ہمارے وہ ایک چاچو ہیں تو وہ فوج میں رہے ہیں. انہوں نے کچھ ایسے سینیریو دیکھے کہ بندوں کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا. اب ایسی کنڈیشن کے بعد وہ اتنے ڈرے رہتے ہیں نا خون سے. یہ میرے سگے چاچو. تو وہ ان نے جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ قربانی کے لیے ہم کہتے ہیں اب جانور کو پکڑیں. وہ جانور کو پکڑتے ہیں تو ان کو پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں اس طرح سے ہوتی ہیں بالکل پنچ کر کے. اور جیسے ہی وہ اب ذبح کر کے جیسے ہی چھوڑتے تو فوراً بھاگ کے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں. اور پھر اتنی دیر ان کو پسینہ آیا رہتا ہے. یعنی کہ فیلنگز. اب ہم چھوٹا سا بچہ بھی اس قربانی کو دیکھتے رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ فیلنگز ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلی چیز یہ فیلنگ ہے. اور لاسٹ چیز وہ سول ہے، روح. اس کی گروتھ ہے. اچھا، جسم کی خوراک کھانا پینا ہے، روح کی خوراک آپ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے. یہ بندہ کہتا ہے نا یار ہے تو سب کچھ ٹھیک لیکن پھر بھی ایک بے چینی سی ہے، ٹینشن ہے، سکون سا نہیں ہے. وہ روح ہماری اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اسے خوراک نہیں ملتی. وہ اتنی داغدار ہو چکی ہوتی ہے، کالی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ بیچاری اس کی زندگی سانس بڑی مشکل سے چل رہی ہوتی. اور جو جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دوسروں کی دعائیں لیتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی روح اتنی خوشحال رہتی ہے. تو یہ 4 ہی پہلو ہوتے ہیں، ٹوٹل ملا لیں. آپ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکیں گے. جس کے یہ 4 بہتر ہو جاتا ہے نا وہ کامیاب ترین شخص بن جاتا ہے. اس کے لیے سارے کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں. ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے وہ ہے اللہ سے محبت، اللہ سے پیار. ٹھیک ہے. ہم دنیا کی چیزوں سے آج کل بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں. ہماری امپورٹنس دنیا کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، ہم ان کو بہت زیادہ تقدس دے رہے ہیں اور ہمارے لیے وہ خوشی اور دکھ کا باعث ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس کوئی دنیا کی چیز آ جاتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اگر وہ چلی جاتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اللہ کی مرضی پوری ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس سے ہم دکھی بھی نہیں ہوتے اور خوش بھی نہیں ہوتے اس کو پورا کر کے. مثلا ہم تلاوت کرنی پڑے یہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے. ہم اس کو اچھے انداز میں بندہ بالکل پیار سے وضو کرے اور پھر جناب بڑے پیار سے اٹھائے قرآن پاک، اس کو چوم کے ماتھے پہ لگائے، آنکھوں پہ لگائے، دل پہ لگائے، جدھر جدھر لگے گا وہاں سے تکلیفیں ختم ہو جانی چاہیے، درد ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کو پیار سے پڑھے اور اس سوچ سے کہ میرے رب کا کلام ہے. ٹھیک ہے. یہ میرے پاک اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی شک نہیں ہے. اور پھر اس کا ترجمہ پڑھے کہ میرا رب مجھ سے کہہ کیا آ رہا ہے، کیا کہتا ہے میرا رب مجھ سے. تو وہ جب بندہ اس طرح سے پڑھے گا تو پھر پتہ چلے گا اللہ کی رضا، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ میں وہ بات اچھے سے آپ کو بتا سکوں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ بانڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم اگر اس طرح سے پڑھیں اپنے اللہ کو یاد کر کے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ کے اپنے دل میں لے جائیں کہ وہ میرا رب، میرا رب. آپ الفاظ سنیں اور سمجھیں تو ایک ہوتا ہے رب پالنے والا، ایک ہے میرا رب. آپ اس پہ حق جتا رہے ہیں. جب بھی آپ کہتے ہیں کہ میری ماں، تو وہ ماں نہیں رہتی، اس پہ آپ اپنا حق جتا دیتے ہیں کہ یہ میری ہے، میری پرسنل پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا بچہ، میری بہن، میرا بھائی، تو میرا جب لگ جاتا ہے تو اپنیت آ جاتی. تو میرا اللہ، تو
تو وہ ہمارا اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اللہ ہے. تو اس اللہ کے ساتھ ہمارا کتنا بانڈ بنا ہوا ہے. اب اس اللہ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، وہ خیال ہم نہیں رکھ رہے. اس خیال میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ اس کی خوشی ہمیں پتہ بھی کونی ہے، اور اس کی ناراضگی ہو جائے گی اس کا خیال کونی ہے. تو یہاں سے اس رب کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے. اس رب کے ساتھ جو کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو، یا تم جناب کافر ہو، نان مسلم ہو، میں تمہارا خیال رکھوں گا ہی رکھوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا نا ایک بندہ، تو کھانے کا ٹائم تھا، تو کھانا انہوں نے جناب تیار ہو گیا، کھانا سامنے آ گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو بسم اللہ کرو اور کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں. تو آپ نے اس کو کہا چلو اٹھ نکل، میرے پاس جگہ نہیں ہے میرے دسترخوان، اور اس کو نکال دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچا کہ تو میرے بندے کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکا. اور اللہ اس بات پہ ناراض ہوا ہے کہ میں اس کو تجھے تو ابھی پتہ چلا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جو جس کو مان نہیں رہا وہ تو میں ہوں، مجھے نہیں مان رہا، اور مجھ کو نہیں مان رہا، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے، میں اس کو 3 ٹائم کا کھانا کھلا دیتا ہوں، اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں. اور میرا وہ بندہ تمہارے پاس ایک ٹائم کے کھانے کے لیے آیا ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم میں تجھے نہیں مان رہا اور تو نے اسے کھانا نہیں دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوڑے اور اس کو ڈھونڈ کے دوبارہ لایا اور کھانا کھلایا. تو اسے بتایا کہ اس نے پوچھا بھی کیا ہو گیا، تو اس نے وجہ بتائی. تو بڑا وہ حیران ہوا. تو یہاں سے آپ صرف بانڈ دیکھیں، اس اللہ کا آپ کے ساتھ لالچ نہیں ہے، اس اللہ کا آپ کے ساتھ پیار ہے، ٹھیک ہے. اور پیار کیسا کہ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف بدلے میں کیا چاہیے کہ میں مالک تم سے محبت کرتا ہوں. اور ہم جب کہتے ہیں نا اللہ کا ترتیب دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، 1 قدم، اور میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے. ترتیب سمجھاتا ہے، تم میری طرف چل کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا، ٹھیک ہے. تو ترتیب سمجھا رہا اللہ کہ میں تمہاری طرف آنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں، دن رات ریڈی ہوں. تو اس اللہ کے ساتھ ہمارا پیار محبت کم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ پیار بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک بادشاہ تھا نا، تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اعلان کیا کہ فلاں جو وزیر ہے اس کا نام لیا اور کہا کہ اس کی تنخواہ ڈبل کر دو. اور وجہ بتائی کہ یہ تنخواہ اس لیے ڈبل کرنی ہے کہ یہ بڑا ذہین ہے اور میرا کہنا مانتا ہے، اور ہر وقت میرا کہنا سن کے ماننے کے لیے تیار رہتا ہے، اس لیے اس کی تنخواہ ڈبل کر دو. تو وہاں پر ایک بندہ بیٹھا تھا، تو وہ اونچا سے بولا واہ 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 واہ، تو اور بولتا ہی بولتا گیا واہ واہ واہ. تو ادھر پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں وجد میں آ گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو اس بادشاہ کا سلسلہ ہے نا، اللہ کے بندے کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے، اور اس سے زیادہ اچھا سلسلہ. جو بندہ اس کی نوکری کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو اس کی خوش کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بندہ بھی اس بندے کو بھی اللہ اسی طرح نوازتا ہے جس طرح بادشاہ اس کو نواز رہا ہے، اس کی تنخواہ ڈبل کر رہا ہے. اس اللہ کو اگر خوش کر دیں تو وہ آپ کی چیزیں ڈبل ٹرپل چرپل وہ تو 7 گنا کر کے دیتا ہے. ایون اس کو اگر کوئی چیز اللہ کی راہ میں دو تو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو 10 گنا کر کے آپ کو واپس دی جائے گی. اللہ آپ کے ساتھ کیسی تجارت کر رہا ہے. اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں بھی اللہ اس کا دماغ نہیں ہے، اللہ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ اللہ کی پوری سمجھ بوجھ ہے. اس کے باوجود وہ تم کو 1 کے بدلے 10 گنا دے رہا ہے، تو کیا ہے؟ وہ پیار ہے. اور پھر سمجھاتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ والا پیار کرتا ہوں. 1 ماں والا پیار اپنی ماں میں جا کے آپ دیکھ لیں، اور اس کو پھر 70 سے ملٹیپلائی کر دیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی فرض کریں مہینے کی 50,000 تنخواہ ہے، اس کو 70 گنا کبھی کر کے آپ نے دیکھنا ہے، وہ 50,000 کتنے پیسے بن جائیں گے، ٹھیک ہے. تو کتنا بڑھ جاتا ہے کام. 1 لاکھ ہو
تو اس کو اگر 70 سے ملٹیپلائی کر دیں، 70 سے زیادہ سے، آپ ویسے 70 ہی کر لو، تو 70 لاکھ اگر آپ کو اللہ دینا شروع کر دے، فرق دیکھیں، ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں آکسیجن ملنا شروع ہو جاتی. ایک آدمی تھا تو وہ ہاسپٹل گیا تو اس سے کوئی علاج اس نے کرایا. علاج کرنے کے بعد اس نے کہا جی فیس آپ بھر دیں. فیس بھرنے کے لیے ریسیپشن پہ گیا، کتنے پیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا اتنے لاکھ روپے ہوگا. کہتے اتنا مہنگی، اتنا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی آپ کو 3 گھنٹے آکسیجن لگی ہے. کیا مطلب 3 گھنٹے آکسیجن لگی ہے؟ کہتے ہیں آکسیجن بہت مہنگی ہے، آپ کو 3 گھنٹے لگائی ہے، اس لیے اتنی بڑی اماؤنٹ بنی ہے. وہ رونا شروع ہو گیا، اتنا رویا. تو اس ریسیپشنسٹ نے پوچھا بھائی حضور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تو ہاں ریلیکس رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیسے کم کر دیں گے. کہتے پیسے میرے پاس بہت ہیں، 3 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے میرے پیسوں کے سامنے. رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے ساری زندگی آکسیجن دی ہے. اگر وہ پیسے مانگتا تو میں کیسے دیتا؟ تم نے صرف 3 گھنٹے آکسیجن دی. تو اللہ صبح صبح ہمیں آکسیجن دینا شروع کرتا ہے. اور پھر ہمیں جناب ادھر گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرتے، ناشتہ مل جاتا بہترین سے، ناشتہ کرتے ہیں. پھر کچھ نہیں کرتے، ماں باپ کی محبت مل رہی ہے، ان کی ڈانٹ میں بھی پیار چھپا ہوتا ہے. وہ خود تو ڈانٹ دیں گے، کوئی اور ڈانٹے گا تو ان کا دل دکھتا ہے. وہ محبت ہے آپ سے. بہن بھائی ارد گرد موجود رہتے ہیں. آپ تھوڑی دیر امیجن کریں، کیا یہ چٹکی بجائی اور ماں باپ بھی گھر سے ہیب ہو گئے اور بہن بھائی بھی ہیب، گھر ویران لگے گا آپ کو، آپ کا گھر دل نہیں لگے گا. وہ سناٹا جو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے سے تیسرے میں، پھر باہر آیا، پھر اندر، آپ کو وہ گھر کھانا شروع کر دے گا. لیکن اللہ نے آپ کو اتنے اچھے اچھے رشتے دیے. کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے، کبھی شوہر لگا رہتا ہے، کبھی سختی ہو جاتی ہے، کبھی کیا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے عنایت ہے. اگر اللہ نہ دیتا تو ہو سکتا تھا نہ دیتا، کیا کرتے؟ کچھ کر سکتے تھے اللہ کا؟ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے پیار دکھایا، دیا اللہ نے. پھر دین کی مصروفیات دی، ہمارے دل کو چبھن نہ رہے، ہمارا دل تڑپتا نہ رہے. کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دی جس کی وجہ سے ہم اپنے کام میں مصروف رہیں، تکلیف میں نہ جائیں. پھر ہلکی پھلکی تکلیف بھی دی کہ تاکہ تو اپنے آپ کو مزید بہتر کرے. اور یہ تکلیف جس کنڈیشن میں آپ مرضی چلے جائیں، تکلیف اللہ رکھتا ہے تاکہ اور اپنے آپ کو بہتر کر، اور بہتر کر، اور بہتر کر. تو یہ تکلیف بھی اللہ کی رحمت ہے. زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ زندگی راحت اور مشکلات کا مجموعہ ہے. ایک چیز آپ کہیں رہے تو ایسا نہیں ہے. اور اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ آپ کو خوشی بھی دیتا ہے، اللہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے ساتھ، تاکہ آپ اس کو مزید بہتر کریں. تو آپ کی بہتری کے لیے سب کچھ. پھر شام کو جب آپ تھک کے بستر پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، تلاوت کریں نہ کریں، اللہ کو پورا دن شاید آپ یاد بھی نہ کریں، اس کا نام بھی نہ لیں، آپ نے 100 دفعہ کلمہ پڑھا ہو، اس طرح کوئی شرط نہیں رکھی کہ تب نیند آئے گی. آپ 100 دفعہ درود شریف پڑھیں گے تب نیند آئے گی، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. کچھ بھی نہیں کرتے، عیاشی کر کے آپ بستر پہ پہنچتے ہیں، اللہ آپ کو آرام سے سکون کی نیند دے دیتا ہے. پھر اللہ نے سارے سال میں ایسے دن رکھے ہوئے ہیں کہ اس دن کی ایک عبادت کریں تو اللہ کہتا ہے میں 70 سالوں کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک رات کی عبادت کریں، تمہارے زندگی کے جتنے پچھلے گناہ ہوں گے سارے معاف کر دوں گا. تو ایسی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں پرائز رکھے ہوئے ہیں، ایسے انعامات رکھے ہوئے ہیں. تو یہاں سے سمجھیں کہ آپ سے محبت کتنی ہے اس کی. اب یہاں سے اللہ کی ایک میں آپ کو حکمت بتانے والا ہوں، آپ کو اس سوال کا جواب دینے والا ہوں کہ اللہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دے دیتا ہے اور کچھ کو وہ ہمیشہ تھوڑا رکھتا ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ایک آدمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ ریت میں اپنے آپ کو اس نے جسم کو چھپا رکھا تھا. تو اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آپ دعا کریں کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں. تو آپ نے دعا کر دی اور پھر وہاں سے چلے گئے.
کچھ ٹائم گزرا تو پھر وہاں پر دوبارہ جب وہ گزرے تو دیکھا کہ اس کو کچھ بندے پکڑ کے مار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بندہ شراب کی حالت میں ایک بندے کا قتل کر چکا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اور اس قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ اس کو اب ہم نے پھانسی لگانا ہے. اعلان ہو چکا ہے، قاضی صاحب نے کہہ دیا کہ اس کو پھانسی دینی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کا جو بھی فیصلہ سناتا تھا. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ جب دکھ تکلیف میں تھا تو زندہ تو تھا نا، اس مسئلے میں اس زندہ تو تھا. اس کو اللہ کو پتہ تھا کہ اس کو میں نوازوں گا نا چیزیں تو یہ نقصان پہنچائے گا، تو اللہ نے اس کو نوازا ہی نہیں. لیکن جب نبی نے دعا کی تو پھر دعا تو قبول ہونی تھی، قبول ہوئی. اب اس کے پاس طاقت آئی، اس نے بندے کو مار دی اور پھر خود بھی شراب کی حالت میں ذلت کی موت مار رہا ہے. تو کچھ بندوں کو اللہ طاقت پوری حکمت کے ساتھ نہیں دیتا. اگر کوئی شرارتی بندہ ہو اس کو اگر اللہ طاقت دے دے، ٹھیک ہے، اور فزیکلی طاقت دے دے، تو وہ جو مسکین ہیں ان کے بازو مروڑ مروڑ کے توڑ کے چھوڑ دے. اگر بلی ہے اس کو اللہ پر دے دے، وہ اڑے گی اور یہاں پر کسی پرندے کو چھوڑے گی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کی حکمتیں سمجھیں، وجہ ہے ہر کی چیز کے پیچھے، اور جو چل رہا ہے اپنی بیسٹ پوزیشن میں جا رہا ہے. کچھ کو اللہ نوازتا ہے اس کے صبر کے بعد، اس لیول کا اس کے اندر صبر آ جاتا ہے یا اس لیول کی اس کے اندر صلاحیت آ جاتی ہے، پھر اللہ نوازتا ہے تاکہ یہ بعد میں جا کے کوئی گڑبڑ نہ کرے جو اس کے لیے بھی نقصان دے اور امت کے لیے بھی نقصان دے. اور اس لیے کبھی بھی ناشکری کسی حالت میں نہیں ججتی کہ ہم کسی حالت میں ناشکری کریں. تو یہاں پر یہ پوائنٹ چھوٹا سا بس سمجھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی ہر سچویشن پہ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ چلنا. اس اللہ کا ہم سے بہت پیار ہے. ہم نے اس اللہ کو دیا کیا ہے یار؟ کیا کیا ہم نے اس اللہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. حضرت امام حسین نے تو دیکھے نا، محرم چل رہا ہے تو وہ اپنا پورا خاندان لٹا دیا نا، پورا خاندان قربان کر دیا. ہم نے کیا قربان کیا؟ ہم تو اپنی خواہشات بھی نہیں قربان کرتے. ٹھیک ہے، تو اس بات سے ایک چیز آپ نے بس لے لینی ہے لازمی، کہ اپنی حالات پر خوش رہنا سیکھیں اور اللہ کو کہیں کہ مالک میں تم سے راضی ہوں. بس اللہ سے یہ کہنا شروع کریں. اللہ سے نا میٹنگز رکھیں، آپ میٹنگز رکھ لیا کریں، ہفتے میں ایک آدھ میٹنگ رکھ لیں، کچھ ٹائم بعد ایک میٹنگ رکھ لیں. میٹنگ سے کیا کام؟ جب بھی ہمارے مذہب ہمیں سکھاتا ہے جو اولیاء اللہ تھے وہ ان پر جب بھی مسئلہ آتا تھا تو وہ اللہ سے بات چیت کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے. میں نہیں کہہ رہا آپ راتوں کو جاگنا شروع کر دیں، راتوں کو جاگیں تو اچھی بات. رات کے ٹائم آپ چھت پہ چلے جائیں سکون میں، اور چھت پہ چڑھ کے آپ ارد گرد دیکھیں پڑوسیوں کو کہ وہ کتنی آرام سے سکون کی نیند سوئے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ اللہ نے وہ سورج جو نکالنا ہے صبح، اس سے پہلے دیکھو یہ منظر دیکھو کتنا شاندار ہے. آپ اس اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کو محسوس کریں کہ اندھیرا بھی اللہ نے پھر بھی اتنا نہیں رکھا کہ اس میں بندے کو نظر نہ آئے اور ٹھڈے لگتے پھریں. یہ بھی اللہ کا پیار ہے. اور اگر چاند نکلا ہوا ہے تو اس کی چاندنی کو محسوس کریں. سفید چادر ہر چیز پہ چڑھی ہوئی ہے، کتنی زبردست لگ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی. اور پھر لوگوں کو سوچیں کہ یار بیچارے کتنی محنت کر کے سوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق سوئی ہوئی ہے. اور پھر اللہ سے بات کریں کہ مالک میری زندگی ایسے چل رہی ہے اور میں تیرے ساتھ خوش ہوں، اور مجھے امید ہے تو میرے حالات بدلے گا، اور مجھے امید ہے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی نہ سوچیے گا کہ شاید میرے نصیب میں اتنا لکھا ہوا ہے اور اتنے بعد میں نے اس سے زیادہ میں حاصل نہیں کر سکتا. یہ کبھی نہیں سوچنا ہے، آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا. وہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو پابند کر دے تنگ کر دے. وہ تو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن پر فرشتوں نے کہہ دیا اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں اور یہ پکا دوزکی ہے،
قیامت کے دن ایسا ہوگا، اور پھر ان واقعات کو سنایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے پھر بھی اپنی رحمت کی وجہ سے اور ان کی کوئی چھوٹی چھوٹی ایسی حرکات کی وجہ سے ان کو بخش دیتا ہے۔ میں آپ کو کئی واقعات پہلے بھی سنا چکا ہوں، وہ جو 2 دوست کا واقعہ تھا، تو ایک دوست نے اپنے دوست کو نیکی دے دی، تو اللہ نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ سخی کیسے ہو سکتا ہے، اور دونوں کو پھر جنت میں بھیج دیا۔ اور وہ ماں والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ماں نے وہ جس کو تندور میں پھینک دیا تھا بیٹے نے، تو وہ پھر قیامت کے دن بخشا جائے گا اپنی ماں کی وجہ سے۔ جب وہ ماں کو کہے کہ ماں مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں، مجھے آگ میں جلائیں گے، تو ماں کہے گی میں اپنے معاف کرتی ہوں، تو وہ اپنی ماں کو قتل کرنے والا بھی جنت میں چل جائے گا۔ تو کہیں کہیں اللہ کی رحمت ہے، وہ جب جہنم واجب بھی ہو جائے گی تو وہ بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فکس کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ نے تو اس ٹائم اگر فکس نہیں کیا تو دنیا میں تو فکس کی ہی نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے پاس کم ہے نا، سمپل سا رول ہے، وہ شیئر کرنا شروع کریں، وہ آپ کے پاس بڑھنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ اس کی کمی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھیں گے۔ بس آخری بات اور آج کی ڈسکشن ختم۔ جب بھی آپ سوچیں نا آپ کے پاس رزق کم ہے اور بڑھے گا نہیں، تو یہ چھوٹی سی بات پکا سوچ لینا، آپ نے بلیو رکھنا ہے کہ وہ ایک عورت تھی بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہوتے ہیں، تو ملاقات میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ سے کہنا ہے کہ میرا جو رزق ہے وہ مجھے بتا دے کہ کیسا ہے، کیونکہ مجھے روز تھوڑی سی روکھی سوکھی روٹی ملتی ہوتی ہے، زندگی بڑی اوکھی گزر رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا اس بڑھیا کا، تو اللہ نے بتایا کہ اس کی ساری زندگی اسی طرح لکھی ہوئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ سے اوپر کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ طاقتور جو اللہ کا فیصلہ بدل دے، یا جس کا اللہ کو نہ پتہ ہو؟ سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ نے کچھ فکس نہیں کر رکھا، کچھ فکس نہیں کر رکھا، کچھ فکس نہیں ہے۔ اس عورت کو جب یہ بتایا تو اس عورت نے کہا کہ آپ اگلی دفعہ جب جائیں اللہ سے ملاقات کے لیے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ سے میرا سارا رزق اکٹھا لے آنا ہے میرے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں سارے ہی لے آؤں گا تو تم بعد میں کیا کھاؤ گے؟ اگر اکٹھا تم نے کھا لیا تو پھر بعد میں کیا کرو گی؟ زندگی تو سانسیں پوری کرنی ہے نا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، وہ میرا مسئلہ ہے، آپ لے آئیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے تو میں کر لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے ہم کو سکھانا تھا، اللہ نے ہم کو سکھانا تھا بیسیکلی۔ تو اس عورت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا رزق لے آئے، دے دیا۔ اس عورت نے اس ٹائم جتنا کھانا تھا کھایا، اور باقی جتنا اپنا رزق تھا نا پوری زندگی کا، اس نے مسکینوں کو بانٹ دیا، سارا بانٹ دیا، بھوکھوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، غریبوں کو، سب کو بانٹ دیا۔ اب وہ اپنا سارا رزق بانٹ چکی ہے۔ اس کو اللہ کی ذات پہ اور اللہ کی باتوں پہ پورا یقین تھا کہ میں بانٹوں گی تو حالات بدلیں گے ضرور۔ ہوا یوں کہ کچھ ٹائم بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، اسی عورت کے گھر کے باہر سے، تو دیکھا کہ وہاں پر لنگر چل رہا ہے، بہت سارے عوام آ رہی ہے، بہت ساری ٹولیوں کی ٹولیاں آ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، اور ٹولیوں کی ٹولیاں جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، ادھر کیا چل رہا ہے؟ تو وہ اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا جو ہے نا وہ سب کو کھانا پرووائڈ کر رہی ہے۔ یہ کیا سین ہے؟ تیرے لیے تو اللہ نے خود کہا تھا کہ تیری زندگی میں روکھی سوکھی لکھی ہے پوری زندگی، تیری حالات کیسے بدل گئے؟ تو اس نے کہا بس دیکھ لو، میرے تو بدل گئے حالات، میرے پاس تو اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، میں خود بھی کھاتی ہوں 3 ٹائم کا، اور لوگ بھی دھڑا دھڑ کھاتے ہیں، اتنا ہے میرے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اضطراب میں کہ ہوا کیا؟ میں تو خود سنا کہ اللہ نے یہ کہا تھا، کوئی سنی سنائی بات بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے پوچھا، دوبارہ اللہ کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ماجرا۔ تو اللہ کے الفاظ اب آپ نے سن لینے اور دل میں بٹھا لینا، یہ اللہ نے صرف آپ کو سنانے تھے۔ اللہ نے کہا کہ
اس عورت کو جب تو نے جا کے دیا تھا نا ساری زندگی کا رزق، تو اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے اپنے حصے کا کھایا اور باقی سارا میرے نام پہ بانٹ دیا کہ میں اپنے رب کے نام پہ بانٹ رہی. تو میری جو حیرت تھی اس کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ میری بندی ہے اور یہ مجھ سے زیادہ سخی ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ میرے نام پہ اپنے حصے کا رزق بانٹ رہی ہے. تو میرے نام پہ اس نے اپنی ساری زندگی کا رزق بانٹا ہے، یہ میرے سے زیادہ سخی نہیں ہو سکتی. تو میں نے اس کے لیے پرنسپل بدل دیا، اس کے لیے رزق جو میں نے ڈیسائیڈ پہلے کیا تھا وہ میں نے رزق بدل دیا، اور پھر اس کے رزق میں میں نے وسعت پیدا کر دی، شفا والی وسعت، شفا والی وسعت. یہ پوائنٹ سمجھنا. تو اس میں اب اس کا رزق بڑھ گیا. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بھی ایک کے لیے دعا کی تھی، اس کی بھی وسعت آئی، وہ شفا والی نہیں تھی. یہ والی وسعت آئی شفا والی. ٹھیک ہے. تو اللہ جب دیتا ہے نا شفا والی، وہ یہ ہوتی ہے. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کے نام پہ بانٹتا ہے. پرنسپل سمجھ آ گیا؟ آپ کی ہر چیز بڑھے گی، کچھ فکس نہیں ہے. کوئی کہے نا رزق لکھا ہوا اتنا ہے، رزق فکس ہوتا ہے، فکس نہیں ہوتا ہے. کوئی فکس نہیں ہے. آپ ہزاروں میں کما رہے ہیں، آپ بانٹیں اللہ کے نام پہ، آپ لاکھوں میں چلے جائیں گے. آپ پھر بانٹیں، آپ کروڑوں میں چلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شفا والا رزق دے اور شفا والی وسعت دے، جو ہمارے حق میں بھی بہتر ہوں اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوں. اللہ ہمیں اس قابل کر دے اور اس سانچے میں ڈال دے کہ ہم کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کل تک طاقت آئے تو اس بلی کی طرح ہم سارے پرندے کھا جائیں جب اس کو پر لگ جاتا ہے. وہ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ گدے کو سینگ لگ جائے نا، وہ بندے کی جتنی آپ خدمت کر رہا ہے پھر شاید نہ کر سکے، وہ کسی کو نزدیک ہی نہ آنے دے. ٹھیک ہے. تو بس آج کی ڈسکشن یہاں تک کہ اللہ سے محبت رکھیں، اس سے ساتھ رشتہ جوڑیں. کبھی کبھی اس سے نہ بات کریں اور بات کرتے کرتے کہیں کہ میں تیرے عشق میں رو رہا ہوں، تیری محبت میں رو رہا ہوں، یہ میرے آنسو صرف تیری ذات کے لیے، مجھے دوزخ کے خوف سے نہیں ہے. بس میری چاہ ہے کہ میں تجھے دیکھوں، میری چاہ ہے کہ میں اپنے اس محسن کو دیکھوں جس نے مجھے ماں کے پیٹ میں جب میں اپنا بھی خیال نہیں رکھ سکتا تھا تو میرا خیال رکھا، جس نے مجھے بھری جوانی دی، جس نے مجھے عزت دی. تو میں مالک تیرے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تیرے سامنے آ کے، میں سجدہ کر کے کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ سے نا، اللہ کو سب سے اچھی حالت انسان کی سجدے والی لگتی. کبھی کبھی بس نماز کے علاوہ بھی سجدے میں پڑھ کے دعا کریں، رو کے مالک میں صرف تیری ذات کے لیے رو رہا ہوں، بس مجھے بس تو چاہیے، میرے کوئی خوف ہے ہی نہیں جنت کا، جہنم کا نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، دوزخ میں چلا جاؤں گا، نہیں، مجھے دنیا کا لالچ بھی نہیں ہے، مجھے بس اب تیری چاہت چاہیے اور مجھے تو اپنا محبوب بنا لے. یہ دعا میں لازمی کہا ہے، کیونکہ محبوب میں اور عاشق میں فرق ہے. عاشق ہمیشہ گلیوں میں ذلیل ہوتا ہے اور محبوب آرام سے گھر بیٹھا ہوتا ہے. آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، محبوب تو گھر پہ ہوتا ہے، عاشق گلی میں کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. محبوب تو آرام سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آج میرا یہ کھانے کو دل کر رہا ہے، عاشق ذلیل ہو کے وہ چیز لا کے دے رہا ہوتا ہے. کبھی محبوب یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لے کے آؤں گا، ہمیشہ عاشق کہتا ہے. تو عاشق جو ہے نا، آپ نہ بنیں، آپ نے اللہ کا محبوب بننا ہے. مالک مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. تو محبوب بندوں میں جب آپ شامل ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ کی زندگی کے رنگ ڈھنگ اور ہوں گے. ٹھیک ہے. عاشق کو تو اللہ دوڑاتا ہے، تو نے عشق کیا ہے نا، اب عشق تو چیک بھی ہوگا، عشق پہ تو آزمائش بھی آئے گی، سچا عاشق ہے کہ نہیں دیکھنا ہے میں نے. پھر اللہ ایسی ایسی دوڑے لگواتا ہے کہ سب کچھ چھین لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب میرا نام لے. تو پھر اللہ کی تو شان ہی نرالی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ جب ان سے بہت اللہ نے مال دیا تھا
تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا محبوب ہے. تو فرشتوں نے کہا آپ ٹھیک ہے, اتنا کسی کو نوازے تو وہ محبوب ہی ہوتا ہے, وہ تیرا ذکر ہی کرے گا اور کیا کرے گا. نوازے اتنی بکریاں دے رکھی ہیں, اتنے مال مویشی دے رکھے, اتنا مال دے رکھا ہے, تو اس کے بعد تو یہی کچھ ہونا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں یہ سچ میں میرا دوست ہے. اللہ ٹھیک ہے, پتہ ہے اتنا سے کچھ نواز رکھا ہے تو پھر دوست ہی ہونا ہے. اس نے کیا اب یہ تھوڑی کہے گا کہ میں تیرا دوست نہیں ہوں, اتنا تو نے دے رکھا ہے. پتہ تب چلے جب کچھ نہ ہو تو پھر بھی کہے, وہ بھی پھر تیرا بھی ذکر کرے, بات تو تب ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور آزمائش کر لو, سب کچھ لے لو اس سے. تو فرشتے 2 پہنچ گئے. جھاڑیوں میں چھپ کے جناب ایک فرشتہ وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو گیا. تو سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, تم نے کہا واہ کیا مزیدار آواز ہے, کیا خوبصورت آواز ہے, کیا ہی اچھے انداز میں میرے رب کا ذکر کر رہا ہے. تو وہ ادھر پہنچ گیا اور کہا کہ ایک دفعہ پھر نہیں کرتا. اس نے کہا پھر کر دیتے. پھر کیا. ایک دفعہ پھر نہیں کرتا, کہتا ہے پھر کر دیتے ہیں. پھر کیا. کہتا ہے ایک دفعہ پھر نہیں کرتا یار تو. کہتا ہے پہلے تو میں کر رہا تھا اپنی مرضی سے, اب تو کہہ رہا تو پیسے لگیں گے. کہتا ہے کیا چاہیے تجھے. کہتا ہے جتنی بھی یہ بھیڑیں کھڑی ہیں نا ساری میری دے دے, مجھے دے دے تو پھر ذکر کر دیتے. کہتا ہے ٹھیک ہے. ساری بھیڑیں تیری ہوئی, جتنی بھیڑیں کھڑی ہیں ساری تیرے, تو ذکر کر. اس نے پھر ذکر کیا. کہتا ہے ایک دفعہ پھر نہیں کرتا. ایک دفعہ پھر کیا. ایک دفعہ اور کر دے یار, تو کیا ہی مزیدار آواز ہے تیری, تو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے. اس نے پھر کر دیا. میں نے کہا اور کر. میں نے کہا تیرے پیسے پورے ہو گئے, اب تجھے اور کرانا ہے تو جتنی بھی یہ گائے کھڑی ہیں, جتنی بھی یہ بھینسیں کھڑی ہیں, وہ اگر تو مجھے دیتا ہے تو پھر کر دیتے ہیں ذکر. تو کہتے ہیں یہ ساری تیری ہوئی, جتنی کھڑی ہیں ساری تیری, ایک دفعہ کر ذکر. اس نے پھر ذکر کیا. کہتا ہے پھر کر. پھر کیا. پھر کر. پھر کیا. کہتا ہے پھر کر. اب انہوں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ اور پیسے لگیں گے, یہ بس پورے ہو گئے. میں نے کہا تجھے اور کیا چاہیے. کہتے ہیں پہلے جتنی میں بھیڑیں تھی وہ لے چکا, گائے اور بھینسیں ساری لے چکا, اب یہ جتنے بھی اونٹ ہیں یہ بھی اگر تو مجھے دیتا ہے تو پھر میں اور ذکر کر دیتا. کہتے ہیں پہلے بھی تیری ہوگی اور یہ بھی تیرے ہو گئے, تو ذکر کر. پھر ذکر کیا. پھر کیا. پھر کیا. کہتے ہیں اور کر. کہتے ہیں تیرے پاس اب تو سب کچھ لے لیا میں نے, کچھ بھی نہیں بچا, اب کس چیز کا, اب کیا دے سکتا ہے تو. کہتے اب جملہ سنیے گا, یہ خلیل اللہ میں نہیں کہا گیا جملہ. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ تو نے لے لیا نا, اب تجھے چرانے کے لیے بندہ بھی تو چاہیے ہوگا نا. تو مجھے رکھ لے, نہ میں تجھے کھانا مانگوں گا نہ میں پانی مانگوں گا, میں سب کچھ رہوں گا, سب کی رکھوالی کروں گا. تجھے نوکر چاہیے, تو بدلے میں بس میرے رب کا ذکر کرتا رہے اور میں بس تیری نوکری کرتا رہوں گا. وہ فرشتہ حیران رہ گیا اور کہتا ہے میری توبہ میں ہار گیا. تو آپ دیکھیں اللہ کی دوستی کس لیول کی. ٹھیک ہے, تو اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. اللہ نے دیا, پھر فرشتوں کہنے پہ لیا, آزمایا. تو عاشق بنیں گے تو اللہ آزمائے گا, کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. پھر کہے گا پھر وہاں پر بھی اگر آپ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے, پھر بات بنتی.